हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापा तो बचान यीशु आया जग ते, पापा तो बचान यीशु आया जग ते आन के उठाए उसने पाप सब दे, ते आन के उठाए उसने पाप सब दे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कोड़े खादे ताज कंडे आदा पा लिया, कोड़े खादे ताज कंडे आदा पा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया, नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया, ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया, ते पाप धोने वाला उस तो चश्मा वगया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते, चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, ते दिल विच रखो मसीह दी ईद नू, ते दिल विच रखियो मसीह दी ईद नू, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। उत्ते जाके वादा अपना ना भुलिया, उत्ते जाके वादा अपना ना भुलिया, ते बाप कोलो लेके रूहे पाक कलिया, ते बाप कोलो लेके रूहे पाक कलिया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। वादे दे मुताबिक मुड़ के फेर आवेगा, वादे दे मुताबिक मुड़ के फेर आवेगा, कलीसिया नू नाल अपने लेके जावेगा, कलीसिया नू नाल अपने लेके जावेगा, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हो जाओ तैयार यीशु आवन वाला है, हो जाओ तैयार यीशु आवन वाला है, कौन है जो नाल उस दे जावन वाला है, वे कौन है जो नाल उस दे जावन वाला है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। आमीन आमीन। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर बिशप रोशन लाल आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम से हाजिर है, और आज तो बहुत ही ख़ास और अहम दिन है आपकी और मेरी और पूरी कलीसिया की ज़िंदगी का। जी हाँ अजीज़ों, आज हम पूरी दुनिया में
उसके मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं। जी हाँ अज़ीज़ों, हम सब दुनिया भर में यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं। और मैं इस ईद के मौके पर सुबह सुबह आपको सुबह बखैर कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे हर एक मुल्क का जो वक्त है वो अलग अलग है, सुबह उठकर सनराइज सर्विस में गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद चर्च सर्विस की होगी। और कुछ हमारी कलीसियाँ जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, वो लोग तो रात को ही इबादतें करते हैं और वो भी बहुत ही ख़ास इबादत उनकी होती है। आज आपके सामने जब मैं बैठा हूँ तो मैं आज खुद आपके सामने इस कलाम की तिलावत भी करूँगा और उसके बारे में आपके साथ जो कुछ खुदा ने मेरे दिल में डाला है उसे भी शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब अपना वक्त निकाल के बैठेंगे और इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। और ख़ास तौर पे मैं जाते जाते आपसे ये भी कह दूं कि इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ जाऊं, हमारे इस जो कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को भी ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उसके भी बेल आइकन दबाएं ताकि उसके सारे प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ खोलें यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 20 बाब और उसके 20 बाब में से 1 से 18 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और अगर आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा ताकि हम सब जाने कि हम वही अल्फाज पढ़ रहे हैं जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। जी, यूहन्ना रसूल की इंजील 20 बाब और उसकी पहली आयत से। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले। कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। और जब
रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी, यानी रखी गई थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़ा देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। अजीज़ों, इस खूबसूरत हवाले में जो हमारे लिए सबसे अहम हवाला है, यानी आपकी और मेरी निजात के लिए यीशु का सलीबी मौत के बाद वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने का हवाला, इसे जब भी पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खुशी से झूम उठता है कि मेरा खुदावन ना सिर्फ अपनी जान देकर गया, बल्कि उसे वापस लेकर फिर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। अजीज़ों, अब ये जो शागिर्द हैं, इनमें दो कैटेगरीज हैं। जी हाँ, दो किस्म के वो इस हवाले में हमें नज़र आते हैं। एक वो जो बहुत सवेरे उठने वाले लोग हैं, जिन्होंने यीशु से मिलने की या उसकी कब्र पर जाकर उसे देखने की तैयारी की हुई है, और दूसरे वो हैं जो घर में ही बैठे दुख में से गुजर रहे हैं। जी हाँ अज़ीज़ों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मार्था और मरियम, जब मार्था को पता चला कि यीशु आया तो वो दौड़ी गई, लेकिन मरियम अपने घर में ही बैठी रही, क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई थी, मर गया था लाजरस, और उसके पास लोग अफसोस करने आए हुए थे। हमें ये दूसरी कैटेगरी के लोगों में नज़र आते हैं। पतरस और यूहन्ना के बारे में मुफक्किरीन कहते हैं कि ये हवाला है जिसमें यंग जो था, नौजवान जो था, वो भाग कर कब्र पर पहले पहुंचा। अजीज़ों, खुदा सबको एक ही जैसा प्यार करता है, क्योंकि उसने अपनी जान सबके लिए दी है और उसने अपनी निजात का जो बंदोबस्त है वो सबके लिए किया है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हर वो जो जिसे उसने चुना है, ये सबके लिए खुशखबरी है।
عزیزو، مقدس لوکا نے اس حوالے کو اور خوبصورت کر کے بیان کیا ہے اس چیز کو یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں میرے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی، یسوع کو دیکھنے کی تیاری کی ہوئی تھی اور قبر پر جانے کی تیاری کی ہوئی تھی، اور ان سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، اور سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے وقت وہ وہاں پہنچ گئے۔ جی ہاں، میرے ساتھ کھولیں لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 23 باب کی 56 آیت سے شروع کریں گے اور 24 باب کی جو 6 آیت تک اسے ہم پڑھیں گے۔ جی ہاں، 23 باب کی 56 آیت سے 24 باب کی 6 آیت تک، بلکہ 7ویں آیت بھی ہم اسے ضرور پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ یعنی یہ وہ خواتین تھیں جو قبر پر جا نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ قبر کہاں ہے اور کہاں یسوع کو رکھا گیا ہے۔ 24 باب کی پہلی ایسے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین تک جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ عزیزو، خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے تیاری کے ساتھ یہ خواتین وہاں پہنچی تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس بات کا تجربہ ہے کہ نہیں، کہ جو مسالہ جات ہیں ان کے ساتھ جو خوشبوئیں تیار کی جاتی ہیں وہ بہت ہی خاص اور ریلیجیس پرپس کے لیے جو ہے یہودی شریعت کے مطابق تیار کی جاتی تھی۔ جی ہاں، اور ایسی خوشبوئیں خدا کے حضور جلائی جاتی تھی، اور خدا کا حکم تھا کہ یہ مسالہ جات جو میں نے بتائے ہیں، جس کا خود ریسپی خدا باپ نے دی تھی، اس خوشبو کو کہیں اور جلایا نہ جائے، یہ صرف میری حضوری کے لیے ہو۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مسالہ جات انہوں نے اکٹھے کیے اور وہ خوشبو عطر بنا کر یسوع کو لگانے کے لیے گئی۔ یعنی قبر پر پہنچنے سے پہلے ہی ان خواتین نے یسوع کو خداوند مان لیا، اور ان خوشبوؤں کے ساتھ وہ قبر پر پہنچی۔
جی ہاں عزیزو، جو رسمیں تھیں ان کی، اس کے مطابق تو مردے کو دفنانے سے پہلے خوشبوئیں لگائی جاتی تھیں، اور یہ رسم سے باہر تھا کہ عورتیں جا کر یسوع کو اپنا خداوند مانیں اور خوشبوئیں اسے لگائیں۔ اور جب انہوں نے جا کر اسے وہاں نہیں پایا تو پریشان تو ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ اگر ہم کوئی بھی کسی سے بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہمیں وہ شخص وہاں نہ ملے تو ڈس اپوائنٹ تو ہوتی ہے۔ تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوئیں، لیکن خداوند کے 2 فرشتے وہاں آن موجود ہوئے اور انہوں نے انہیں بتایا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ جی اٹھا ہے۔ اور کیسے جی اٹھا ہے؟ اپنے کہنے کے مطابق۔ اور کہا بھی کہاں تھا؟ یروشلم میں نہیں، بلکہ گلیل میں بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور میں ایسا کروں گا کہ میں جب مر جاؤں گا تو تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ جی ہاں عزیزو، آپ اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 17 باب کی 22 آیت میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل ہے آپ کے ہاتھ میں تو ضرور اسے دیکھیں اور خداوند کے اس کلام کی کنفرمیشن اپنے آپ میں کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یسوع کے منہ کے الفاظ جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں۔ اور ان کو کنوں نے کنفرم کیا ہے؟ فرشتوں نے کنفرم کیا ہے۔ ہمیں اس کلام کی کنفرمیشن کے لیے کہ یہ سچ ہے یا نہیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے خود اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں۔ اور وہ جو آیت ہے 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بلکہ 23ویں آیت بھی ساتھ میں۔ اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی یسوع اور اس کے شاگرد، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ تو فرشتے انہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر لوکا کی انجیل میں کہ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے۔ میرے عزیزو، ابن آدم اس جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہمیں دانیل نبی کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، الہ زادہ کی بات جہاں کی گئی ہے، یہ وہی ابن آدم ہے جو یہاں جو وہاں جان بچانے آیا تھا ان تینوں کی، اور یہاں آپ کی اور میری اور ساری دنیا کی جان بچانے کے لیے وہ آیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا، جبکہ وہ خود خدا تھا، بیٹا بن کر آیا اور باپ کے حکم سے آیا تاکہ آپ کی اور میری خاطر وہ اپنی جان دے دے۔ تو عزیزو، یسوع جو ہے اس کے منہ کی کوئی بات ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ جو کچھ اس نے کہا وہ بات پوری ہوئی۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔
خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور یسوع بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جو کچھ اس نے اپنے منہ سے کہا وہ پورا ہوا، اور آپ نے اور میں نے اسے دیکھا۔ جو کچھ اس نے کہا وہ ہو گیا، یہاں تک کہ یسوع کے جانے کے بعد اس کی کہی ہوئی باتیں آج تک پوری ہو رہی ہیں، اور 73 سنِ عام میں مسیح یسوع کے جانے کے بعد جو ہے ہیکل کی بربادی جو ہے وہ پہلا نشان تھا۔ عزیزو، اس کے منہ کی ساری باتیں پوری ہوئیں، اور وہ دنیا میں آپ کے اور میرے لیے اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنی جان ہماری خاطر دے دے۔ وہ اپنی جان ہماری خاطر دے دے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کھولیں پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 3 سے 8 آیت تک۔ جی ہاں عزیزو، پہلا کرنتھیوں جی اس کی 15 باب کی پہلی 8 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان بے فائدہ ہوا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ کس لیے مسیح موا تھا؟ ہمارے گناہوں کی خاطر۔ اور کس کے مطابق؟ کتاب مقدس کے مطابق، یعنی پیشن گوئیاں جو اس کے بارے میں کی گئی تھی اس کے مطابق، جو نبیوں نے جو نبوتیں کی تھی اس کے مطابق مسیح یسوع آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے اس نے جان دی۔ چوتھی آیت، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کس کے مطابق جی اٹھا؟ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو یعنی پترس کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں۔ یعنی اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی دینے والے لوگ، جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، جب یہ خط پولس لکھ رہا تھا، اس وقت تک لوگ زندہ تھے۔ اس لیے اس کتاب میں کچھ بھی تحریف نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جو اس وقت لوگوں نے، دیکھنے والوں نے بتایا اور لکھا گیا، اور یسوع کے منہ کی باتیں ریکارڈ کی گئیں۔ جن میں سے اکثر اب تک موجود ہے اور بعض سو گئے، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر سب رسولوں کو، سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ عزیزو، خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر کہیں دوسرے ملک میں نہیں چلے گئے تھے، جیسے ایک اسلامک فرقہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ یسوع کشمیر میں آ گئے تھے اور وہاں پر وہ دفن ہوئے، اور جو مورمن ہے وہ کہتے کہ وہ امریکہ میں چلے گئے تھے وہاں سے، اور ان کی نشانیاں غاروں میں وہ دکھاتے ہیں،
के दीवारों पर उनकी कार्विंग हुई हुई है। अजीज़ों, ये सब झूठे हैं। कि मैं कादियानियों की और इनकी बात कर रहा हूँ, मॉर्मन्स की, जो मसीही कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हैं मसीह की जी उठने के खिलाफ। वो लोगों को दिखाई दिया और फिर आसमान पर उठा लिया गया और फिर वापस आके पौलुस को, जो अपने आप को अधूरे दिनों की पैदाइश कहता है, उसे दिखाई दिया। और जब पौलुस को दिखाई दिया उस वक्त, क्योंकि वो बाप के पास से आया था, इसलिए उसका बदन जलाली था। और जलाल को देखकर खुदावंद यीशु के उसकी आंखें अंधी हो गई थी, उस जलाली बदन को देखकर, जब तक अननिया ने आकर दुआ नहीं की और उसकी आंखों से छिलके नहीं गिरे। पाक रूह ने उसकी आंखें खोली थी। तो अजीजों, वो जिंदा हुआ और आपकी और मेरी खातिर उसने सलीब पर मौत गवारा की। मुर्दों में से जिंदा होकर वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। और पतरस और रसूल इसकी गवाही देते हुए वो जेलों तक, बल्कि अदालतों तक वो गए। और खुदा के कलाम के मुताबिक अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसके 5 बाब में जब शागिर्दों को पकड़ा गया, सदूकियों ने पकड़ के जेल में बंद किया, तो पहली बात ये हुई कि फरिश्ता ने आके उन्हें आज़ाद कर दिया और उन्हें कहा कि जाओ और जाकर हैकल में गवाही दो। जब हैकल में उन्होंने गवाही दी तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें, जो हाकम थे, उन्होंने उन्हें सख्ती से कहा कि तुमने यीशु का नाम लेकर फिर गवाही नहीं देनी है। मेरे साथ पढ़ें उनका जवाब क्या था। अमाल की किताब 15 उसका 5 बाब और 29 से 31 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्हें गवाही देने का हुक्म खुदा की तरफ से मिला था, जिसने उन्हें कैद खाने में से रिहाई दी थी फरिश्ते के ज़रिए से। और 30वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। उसी को खुदावन ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। अजीज़ों, बनी इसराइली आज भी एक और मसाया के इंतज़ार में हैं। वो उसके मरने और जी उठने को आज भी नहीं मानते। दुख की बात है, लेकिन खुदावंद यीशु की गवाही शागिर्दों ने देते हुए उन्हें बताया था कि खुदा ने उसे सिर्फ मुर्दों में नहीं रखा, बल्कि उसे एग्जॉल्ट किया, उसे सरबुलंद किया दाहिने हाथ से, और अपने दाहिने हाथ पर तख्त नशीं कर दिया उसे। और वो इसलिए किया ताकि जो बनी इसराइली हैं वो भी तौबा करके अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देकर उसके लोगों में शामिल हो जाएं और उनके भी गुनाहों की माफ़ी हो जाए। जिस दुनिया में बहुत से लोग हैं आज भी जो इस कलाम को जानते हैं, पढ़ते हैं और यीशु की अलूहियत को और यीशु की मौजूदगी को जानते हैं, लेकिन उस पर ईमान लाने से डरते हैं। कोई मौत के लिए, कोई
رشتہ داروں کے ڈر سے، اور کچھ لوگ سیاسی طور پر وہ ڈرتے ہیں اور یسوع پر ایمان لا کر اپنے آپ کو مسیحی ہونے کے لیے ڈکلیئر نہیں کرتے، جبکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ عزیزو، مریم مگدلینی سب لوگ چلے گئے لیکن وہ قبر پر ٹھہری رہی اور روتی رہی، اور اس نے یسوع کو دیکھ لیا، یسوع سے بات ہو گئی، اور وہ گئی اور جا کر سب کو یہ خوشخبری سنائی، کیونکہ اسے یہی کہا گیا تھا کہ جا اور سب کو بتا دے کہ میں تم سے پہلے گلیل میں جاؤں گا۔ جی ہاں، یہی یسوع نے اسے حکم دیا تھا۔ پولس رسول نے جب یسوع کو دیکھا، اس نے ساری دنیا میں جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا یسوع کی گواہی دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے اور ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھایا گیا، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، سربلند ہے۔ وہ پطرس نے، تمام رسولوں نے، یہودا اسکریوتی کے علاوہ یسوع کی گواہی دی۔ 120 لوگوں کی جماعت نے لوگوں کی گواہی، یسوع کی گواہی دی، اور دنیا بغیر کسی جنگ کے ایک نئی قوم اور ایک نئے ایمان میں آنا شروع ہو گئی۔ کسی کو زبردستی مسیحت میں نہیں لایا گیا۔ عزیزو، آج آپ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہو، کیا آپ نے یسوع کو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے؟ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ سکیں کہ ہاں، میں نے یسوع کو دیکھا ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ یسوع کے کام میری زندگی میں جاری ہیں جب سے میں نے اسے دیکھا ہے؟ ہمیں گیت گاتے ہیں نا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ کیا آپ کی زندگی میں خداوند یسوع آیا؟ وہ یسوع جو مردوں میں سے زندہ ہوا تھا، کیا وہ آپ کی زندگی میں آیا؟ یا ابھی تک آپ صرف اس لیے اس پر ایمان رکھتے ہو کہ آپ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ایک مسیحی ملک میں پیدا ہو گئے، یا کچھ لوگوں سے کہ معجزات کو دیکھ کر اس کے پاس آ گئے؟ لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا یسوع کا آپ نے تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں؟ کیا اس نے آپ کی زندگی کو چھوا ہے؟ اگر آپ اسے تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی کو حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، معافی نہیں ہونی۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے گناہوں کو اپنے اس لہو سے جو اس نے صلیب پر بہایا دھو دے گا، اور آپ کی ساری ناراستی کو جو وہ پاک کر دے گا، پھر آپ کی زندگی میں وہ پاکیزگی آ جائے گی جو مریم مگدلینی کی، پطرس کی، پولس کی زندگی میں تھی، جس کے سبب سے وہ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے تھے اور یسوع کی گواہی دے سکتے تھے۔ انہیں موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے منتظر تھے، جس کا وعدہ یسوع نے آپ سے اور مجھ سے کیا ہے۔ دوسری چیز،
ہم گیت گاتے ہیں کہ میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا فتح پاؤں گا، یسوع میرا مسیح مصلوب۔ اس مصلوب یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں لوگوں کو نظر آئے۔ تیسری بات، صبح سویرے اس سے باتیں کرنے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ جی ہاں، داؤد نبی خدا سے باتیں کرتا تھا اور وہ اس نے زبور آپ کو اور میرے لیے لکھ دیا، آپ کے لیے اور میرے لیے لکھ دیا، تڑکے میں تینوں ٹونڈا یا رب میرے خدایا، تڑکے میں تینوں ٹونڈا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسے پکارو جب وہ مل سکتا ہے، ایسے وقت میں اسے پکارو جب وہ مل سکتا ہے۔ اور سب سے بیسٹ ٹائم کیونکہ جب آپ اپنی نیند خراب کر کے یسوع سے ملنے کو آتے ہو تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ میرا بھی تجربہ ہے، دنیا میں بہت سارے مسیحوں کا یہ تجربہ ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا۔ چوتھی بات، اس کی حضوری میں ٹھہرنا اور ٹھہرے رہنا سیکھو۔ جب آپ اس کی حضوری میں ٹھہرنے لگو گے، ٹھہرے رہنا سیکھو گے، جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے، جیسے مریم مگدلینی سے جب تک یسوع نے بات نہیں کر لی، وہ وہاں سے نہیں ٹلی، بیٹھی رہی، روتی رہی، اور پھر یسوع نے اس سے بات کی، حالانکہ اس نے کہا کہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا، اس لیے مجھے مت چھونا، لیکن اس نے جواب دیا، اس سے بات کی۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں جو مسیحی کہلاتے ہیں؟ کیا ہم اس کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں؟ خداوند آپ کی زندگی کو ابدی خوشی سے بھرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے لے کر آسمانی مقاموں میں جو اس نے جگہ تیار کی ہے وہاں بٹھانا چاہتا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ یسوع مسیح اسی لیے جی اٹھا تاکہ ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ یسوع مسیح اس لیے جی اٹھا تاکہ آپ کے اور میرے گناہوں کے سبب سے ہم ہمیشہ کی ہلاکت میں نہ چلے جائیں۔ یسوع اس لیے جی اٹھا تاکہ وہ ہمارا ملاپ آسمانی باپ سے کرا دے اور ہم پھر آدم اور حوا کی طرح سے اس کی حضوری میں رہنے والے بن جائیں۔ آج اس یسوع کے جی اٹھنے کی عید کے دن کیا آپ تیار ہیں کہ یسوع کو حاصل کریں؟ کیا آپ کی زندگی سچ مچ ایسی بن گئی ہے کہ یسوع آپ کی زندگی میں نظر آتا ہو؟ میرے عزیزو، اگر نہیں تو آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لو۔ وہ کوئی مردہ قبروں میں نہیں پڑا ہوا، اور آپ کو کہیں قبروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جو خود بھی زندہ ہے اور آپ کو اور ہر اس توبہ کرنے والے کو زندگی دے سکتا ہے جس کا وہ وعدہ کر کے گیا تھا، کیونکہ وہ زندگی دینے والا ہے۔ کیونکہ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور مارتھا سے اس نے کہا تھا کلام کے مطابق کہ
جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس ہمیشہ کی زندگی کی خاطر آج اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کیجیے، اور آپ اپنی زندگی میں برکتوں کے بہت سارے ڈھیر دیکھ لیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آپ سب کو میرے اور میرے گھرانے کی طرف سے سب کو یسوع کا جی اٹھنا مبارک ہو، عید قیامت المسیح مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو۔ اور کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ جس کے نام سے ہم یہاں خدمت کرتے ہیں، اس کی طرف سے سارے ممبران کی طرف سے آپ کو عید قیامت مسیح مبارک ہو۔ اپوسٹولک پاسٹر کانگریس کی طرف سے جس کے میں بشپ ہوں، ان سب کی طرف سے، تمام بشپ صاحبان کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اور اسی طرح سے چرچز ٹوگیدر کی طرف سے، جیسا کہ یہاں ہمارے پاس یو کے میں تمام چرچز مل کر ایک جماعت بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت مسیح مبارک ہو۔ اور جتنے لوگوں نے آج توبہ کر کے اپنی زندگی خدا ان کو دی ہے، وہ ضرور آج کی تاریخ لکھیں، کیونکہ یہ آپ کے نئے جنم کا دن ہے، اور یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے۔ خدا آپ کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں اور اپنے گود میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الفواج، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، اس زندگی بخش صبح کے لیے جو تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کے باعث ہم منا سکتے ہیں۔ اس صبح میں خداوند جب وہ کام تمام ہوا جس کے لیے تیرا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، صلیبی موت کے بعد قبر میں جا کر اور قبر میں سے زندہ واپس آنا، یہ آپ کے فضل کے سبب سے ممکن ہوا کہ وہ اس قربانی کو جو میرے اور میرے گھرانے اور اس پوری کلیسیا کے لیے دی گئی، کہ وہ دوبارہ آ کے تیری حضوری میں بادشاہی کرے، ہماری زندگی میں بادشاہی کرے۔ اس قربانی کے لیے اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ سمانی، آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھرانوں میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، یا جن کے گھرانوں میں کوئی آج کے دن تجھ میں سو گیا ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہوں گے خداوندہ جو سچ مچ تجھے پانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان تمام گھرانوں کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں باپ جی، اپنی اس کلیسیا کے ساتھ مل کر تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ ہم انسان اور تیرے کمزور ہیں۔ ہمیں معاف کر اور بخش دے کہ ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہاں خداوندہ، اسی طرح سے خداوندہ دنیا میں امن کو قائم کر خداوندہ۔ جی ہاں خداوندہ، فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اسے موقوف کر خداوندہ، تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ ہاں باپ جی، اسے ہونے دے تاکہ تو بڑھے اور ہم گھٹے خداوندہ۔ خداوندہ اسی طرح یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اسے خداوندہ تو موقوف کر، تاکہ وہ لوگ جو اس ساری جنگ میں مر گئے، جو اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں، جن کے رشتہ دار انہیں شہید کہتے ہیں، خداوندہ ان سب کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں،
बख्श दे के तेरे इस कलाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सके और खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा। यीशु मसीह नासरी आ और हमारी पाकी मादा कमज़ोरी को दूर कर और अब हमें अपनी मर्जी पर चलने का फजल दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद की हुजूरी में हमेशा खुश रहें। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।